عرب ہے دو جہاں میں برتر و بالا مصطفیٰ مصطفیٰ شب کا اندھیرا مصطفیٰ 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 آپ بھی بولو نا مصطفیٰ 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 میں نے یہ من بنا رکھا تھا جی کہ مجھے MBBS کرنا ہے۔ سنڈے کے دن صبح سے نکل جاتے جی اور گھر گھر جا کر وہ مسجد کے لیے چندہ جمع کرتے تھے۔ کوئی 10 روپے دے رہا ہے، کوئی 5 روپے دے رہا ہے، کوئی 20 روپے دے رہا ہے، اس طرح سے سب بھائی بہنوں کو اور اڑوس پڑوس کے 2-4 بچوں کو جمع کر کے میری والدہ لکڑہارے کی کہانی سناتی تھی، 16 سیدوں کی کہانی سناتی تھی، اس طرح سے وہ سنایا کرتی تھی۔ ہم نے کبھی گوٹی نہیں کھیلی، ہم نے کبھی پتنگ نہیں اڑایا، یعنی ساری چیزیں ہم نہیں کرتے جو لوگ کر رہے تھے ہمارے آس پاس، ہم ان ساری چیزوں سے بچے رہے تھے۔ جو ہماری لائف میں چل رہا ہوتا تھا وہ ہم تفسیر میں سنتے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ یار یہاں آ کر تو سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں، تو دور رہ کر مجھے یہ ساری چیزیں اٹریکٹ کرتی تھی اور لگتا تھا یہ کچھ الگ لوگ ہیں یار، یہ ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ خالد بھائی ایسے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ اگر 15 منٹ 20 منٹ بھی بات چیت کر لیں تو بنا متاثر کے وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد اللہ عزت ہی دیتا ہے، اللہ برکت دیتا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمار ملت چینل کا اہل سنت پوڈ کاسٹ کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ہر بار کی طرح اس بار بھی اہل سنت کے ایک عظیم خادم، خدمت گزار اور ایک مصلح قوم و ملت سے گفتگو کرنے والے ہیں، اور آپ کی خدمات نے نوجوانوں میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ خاص کر کے مسلم نوجوان آپ کے بیانات سے، آپ کے ناصحانہ کلمات سے بے پناہ متاثر نظر آتے ہیں اور اسلامی زندگی اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مینار نور ہے جن کے ہم نوجوانوں کی، مسلم نوجوانوں کی شاہراہ روشن و منور ہے، اور ہم ایک بہتر زندگی کی طرف رواں دواں ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے اس ایوان میں اہل سنت کی بہت ہی اہم شخصیت، بہت مشہور و معروف مقرر حضرت صادق رضوی صاحب قبلہ مد ظل عالیہ نورانی جلوہ بار ہیں، اور حضرت کا تعلق عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی سے ہیں۔ آپ مبلغ سنی دعوت اسلامی ہیں، اور اس عظیم تحریک کی ایک شورا ہے، اس کے ایک اہم رکن شورا میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ امیر سنی دعوت اسلامی کے بعد جو ڈیسیزن کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، ایک انتہائی ذہین افراد کا جو گروپ ہے جو اہم فیصلوں میں اہم رول ادا کرتا ہے، اس شورا کے ایک اہم رکن مولانا صادق رضوی صاحب ہیں، اور آپ بے پناہ مصروف مقرر ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تحریک نے آپ کو آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے نگراں کے طور پر مقرر کیا ہے، اور اس ڈیوٹی کو بھی آپ بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنے کارکردگی سے تحریک کے لیے بہت ہی کارہائے نما انجام دیے ہیں۔ بڑے ہی مخلص اور پیاری شخصیت ہے، بہت ہی آپ کا انداز بہت ملاحت سے
भरपूर होता है और लोग आपके बातों से और ऐसे भी आप अगर उनसे गुफ्तगू करें तो मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि ऐसे कामयाब लोगों की जिंदगी से हम कुछ रोशनी हासिल करें और अपनी जिंदगी को एक कामयाब और इस्लामी जिंदगी के साँचे में ढाल सके। तो आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और अपनी जिंदगी के लिए कुछ खुशनुमा खुतुत और कुछ रहनुमाई हासिल करते हैं। तो मैं अब अपनी गुफ्तगू का रुख हज़रत सादिक रज़वी साहब किबला की तरफ मोड़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हुजूर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी हुजूर, हम चाहते हैं कुछ गुफ्तगू हो। जी। आप हमेशा तकरीर करते हैं, वो एक अलग अंदाज होता है और एक अलग नहज पर जी आज आपसे गुफ्तगू होगी। पॉडकास्ट तो आप करते हैं पर वो मुकम्मल दीनी होता है जी और ये भी दीनी ही है, जी क्योंकि आपकी जो जिंदगी है और आपकी जो जिंदगी के अहम वाक़ियात है जी इंशाअल्लाह हमारे नाजरीन के लिए, मेमार मिल्लत चैनल के नाजरीन के लिए बेपनाह मुफीद होंगे। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपके ज़िंदगी के उन अहम असरार और रमूज को जाने जिसने आपको इंतहाई कामयाब बनाया है। आपका ख़ानदानी पस मंज़र, आपकी तालीम और तरबियत और जो अहम बातें हैं आपकी ज़िंदगी के हवाले से आप हमें अता करें तो नवाजिश होगी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया शाबान भाई आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए इस पॉडकास्ट के जरिए। जी जी जैसा कि आपका सबसे पहला सवाल ये है, मेरा ताल्लुक जो है ये यूपी से है। जी जी यूपी इलाहाबाद के करीब प्रतापगढ़ एक शहर है। जी 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 इलाहाबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर दूरी पर। जी जी तो मेरे वालिदैन वहीं के हैं। जी मेरे नाना और दादा जो हैं ये दोनों भाई हैं। जी जी और यानी मेरी वालिदा, एक भाई की बेटी वालिदा है और एक भाई की बेटे वालिद हैं। जी जी तो मेरे नाना जो थे वो गांव ही में रहते थे जी जी और मेरे दादा जो थे वो बॉम्बे चले आए थे। जी जी और बॉम्बे में वो रेलवे में जॉब करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब चूंकि वो बॉम्बे में रेलवे में जॉब करते थे तो उनकी पूरी फैमिली, यानी मेरे वालिद, मेरी दादी, मेरे चाचा, वो सब यहीं पर बॉम्बे में ही पैदा हुए, पले बड़े। जी जी और इस वजह से वालिद साहब की वजह से हमारी भी पैदाइश यहीं की है, यानी बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई ओनली। माशाल्लाह ठीक है, तो माशाल्लाह। पैदाइश यहीं की, पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुई हमारी पूरी। जी जी लेकिन अभी भी हमारे रिश्तेदार, यानी नाना की तरफ से रिश्तेदार सारे वहीं मौजूद हैं, मामू वगैरह मौजूद हैं और हमारा अपना घर भी है। और साल में 2-4 मरतबा उस तरफ कहीं प्रोग्राम के सिलसिले में जाता हूँ तो 1-2 रोज के लिए वहां जाना भी होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक रिश्ता हमने बाकी रखा है अपने आबाई वतन से आज भी आप मरबूत हैं। जी। और माशाल्लाह। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, जैसे हमें पहले ये समझ में नहीं आता था लेकिन बाद में ये बातें समझ में आई जी जी कि मेरी वालिदा ने अपने बड़े भाई की बेटी से हमारे बड़े भाई का निकाह करवाया। जी 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 और वो इसलिए ताकि हम उनके बाद भी हमारा आना जाना जारी रहे और ताल्लुकात गांव के साथ कायम बाकी रहे। रहे। जी 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 और फिर हुआ ऐसा कि मेरी वालिदा का इंतकाल भी वहीं हुआ गांव में, जी तो उनकी कब्र भी वहीं है। जी तो अब ये भी एक सिलसिला बन गया कि आप चाह कर भी ताल्लुकात खत्म नहीं कर खत्म नहीं सकते कर हैं। सकते क्योंकि माँ से एक बड़ा गहरा रिश्ता होता है। जी जी तो अब ऐसा है कि वालिदा थी वहां तो भी आना जाना होता था, वालिदा नहीं है तो कम से कम कब्र पर हाजिरी के इरादे से जी जी जाना होता है। अच्छा, पहले कभी ऐसा होता कि आसपास किसी इलाके में अगर प्रोग्राम है और नहीं जा सका तो माँ से माजरत भी चाह लेते थे। जी जी लेकिन अब तो जाना ही जाना होता जाना है ही कि इतना करीब आने के बाद वालिदा की कब्र पर हाजिरी ना हो ये मुनासिब नहीं है, मुनासिब तो नहीं। जाना ही पड़ेगा। जी जी तो जी। हम जाते हैं। तो आपने साइंस की लाइन ज्वाइन की कि कॉमर्स या आर्ट्स? नहीं, मैंने फिर- साइंस से पढ़ाई की है। तो उसमें कोई ऐसा कमर्शियल डिग्री या कोई ऐसा डिग्री आपने हासिल की जैसे इंजीनियर या डॉक्टर या इस तरह का कोई कोर्स आपने किया कि नहीं? जी, मेरा प्लान तो ऐसा था कि मैंने ये मन बना रखा था जी
کہ مجھے MBBS کرنا ہے. جی جی ڈاکٹر بننا ہے. جی ڈاکٹر بننا ہے, یہ میرا ایم تھا. ماشاء اللہ. لیکن اس وقت نیٹ وغیرہ کا ایگزام نہیں ہوتا تھا. جی جی جی. اور اس وقت جو ہے یہ MBBS کی پڑھائی بھی کافی مہنگی تھی. جی جی. اور والد صاحب راشننگ انسپیکٹر تھے. جی جی. یعنی آپ جسے مڈل کلاس فیملی کہہ سکتے ہیں. جی جی جی. تو مڈل کلاس فیملی سے ہم تعلق رکھتے تھے. جی جی. کوئی بہت زیادہ انکم نہیں تھی, کوئی بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا. تو ایک وقت کے بعد میں مجھے یہ لگا کہ میں شاید MBBS نہیں کر سکوں گا. جی جی. اس کی وجہ کہ لاکھوں روپے ڈونیشن کے, پھر لاکھوں روپے ایجوکیشن کے, تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے. تو میں نے سائنس میں ایڈمیشن تو لے لیا, لیکن پھر جب میں نے یہ قریب جا کر دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ میں نہیں کر سکوں گا. حالانکہ کافی آپشنز تھے. ہمارے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ کوئی BUMS کر رہا تھا, کوئی اور ڈاکٹری کی ڈگری کر رہا تھا. تو انہوں نے آفر کیا کہ آپ ایک کام کریے, MBBS نہیں کر سکتے. یعنی میرے والدین سے کہا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ BUMS کے لیے بھیج دیجیے. لیکن میرا من پہلے سے MBBS کے لیے تھا, اور میں نے دیکھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے میرے لیے. تو پھر میرا دل اس سے ہٹ ہی گیا. تو میں نے صرف اپنی پڑھائی مکمل کر لی, اور اس کے علاوہ میں نے کوئی الگ سے ڈگری حاصل نہیں کی سائنس کے فیلڈ میں. جی جی جی. اچھا, یہ جیسے دنیاوی تعلیم سے اور ایک سمجھیے کہ ماڈرن لائف رہے, آپ کے والد والدہ جیسے آج آپ دیندار ہیں, یا ویسا ماحول تو پہلے تھا نہیں. تو وہ کون سا ایسا موقع تھا کہ آپ مکمل دین کی طرف مائل ہوئے اور دینی شاہراہ پر آپ گامزن ہوئے, یعنی اس ماحول کو آپ نے اختیار کیا؟ تو کوئی ایسا لمحہ, ایسا واقعہ جو جسے ہم ٹرننگ پوائنٹ کہیں کہ آپ دینداری کی طرف مکمل مائل ہوئے اور آج ایک کامیاب مبلغ اور مقرر ہیں, تو وہ حسین لمحہ, وہ یادگار پل آپ اگر بتائیں تو نوازش ہوگی. بامبے کا ماحول تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. جی. اور میرے والد صاحب راشننگ انسپیکٹر تھے. جی جی. تو ان کے زیادہ تر تعلقات جو تھے وہ گجراتی, یہ شاپ والے گجراتیوں تھے بنیے. جی جی. اور جو سٹاف تھا زیادہ تر وہ مہاراشٹرن تھے. جی جی. تو مسلمز کے ساتھ اتنا ریلیشن نہیں تھا. جی جی. تو ہم بینڈرا میں رہتے تھے. جی جی. بعد میں جب فیملی بڑھنے لگی, یعنی چاچا بھی بڑے ہونے لگے, اور پھر ہم ایک بھائی سے دو سے تین سے چار, فیملی بڑی ہونے لگی تو جگہ کم پڑنے لگی. جی جی. تو میرے والد صاحب نے پھر ماہم میں خود کا مکان لیا. جی. پھر ہم یہاں شفٹ ہو گئے. جی. تو جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تو قریب میں, ہمارے گھر کے قریب میں ایک مسجد تھی. جی جی. اور میرے والد صاحب چونکہ راشننگ انسپیکٹر تھے تو علاقے میں دھیرے دھیرے لوگ ان کو جاننے پہچاننے لگے, تو ان کی عزت بڑھتی چلی گئی. جی جی جی. اور لوگ ان کو شیخ صاحب کہتے تھے. جی جی. ماشاء اللہ. پھر لوگوں نے ایک وقت کے بعد میں میرے والد صاحب کو ہی مسجد کا ٹرسٹی بھی بنا دیا. اور ٹرسٹی اس لیے بنا دیا کہ سنڈے کو میرے والد صاحب کی چھٹی ہوتی تھی. جی جی. تو سنڈے کو گھر گھر گھوم کے مسجد کے لیے چندہ جمع کرنا تھا. جی جی. تو میرے والد صاحب یہ کام کرتے تھے. سنڈے کے دن صبح سے نکل جاتے اور گھر گھر جا کر وہ مسجد کے لیے چندہ جمع کرتے تھے. کوئی 10 روپے دے رہا ہے, کوئی 5 روپے دے رہا ہے, کوئی 20 روپے دے رہا ہے, اس طرح سے. جی جی. اور اس کے باوجود کہ مسجد کے وہ ٹرسٹی بن گئے, میرے والد صاحب کا اتنا زیادہ دینی رجحان نہیں تھا. جی جی. ایک ذمہ داری لوگوں نے ڈال دی تھی جس کو وہ پوری طرح سے نبھا رہے تھے. جی جی. محرم کا پروگرام ہوتا تھا, پورا پروگرام وغیرہ بھی آرگنائز کرتے تھے. جی جی. لاسٹ میں جیسے اناؤنسر آتا ہے گلپوشی وغیرہ کرانے کے لیے, تو میرے والد صاحب وہ بھی کرتے تھے. جی جی. تو دھیرے دھیرے یہ ماحول جو ہے مجھے ملتا چلا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری والدہ کا جو تھا وہ 100% دینی رجحان تھا. جی جی. میری والدہ نماز پنجگانہ کی پابند تھی. ماشاءاللہ. اور وہ سب بچوں کو چاہتی تھی کہ وہ عربی پڑھیں, قرآن شریف پڑھنا سیکھیں. جی جی. تو بچوں کو زبردستی وہ بھیجتی بھی تھی کہ نئی مسجد میں جاؤ پڑھنے کے لیے اور پڑھ کر آؤ. اچھا آج کیا پڑھا تم نے. جی جی. اور نمازوں کے لیے بھی تنبیہ کرتی تھی. اور اس کے علاوہ بچپن میں جیسے ہم چھوٹے تھے تو سب بھائی بہنوں کو اور اڑوس پڑوس کے 2-4 بچوں کو جمع کر کے میری والدہ لکڑہارے کی کہانی سناتی تھی. 16 سیدوں کی کہانی سناتی تھی. اس طرح سے وہ سنایا کرتی تھی. تو ایک وہ ماحول ملتا چلا گیا. پھر اللہ رب العزت نے فضل و کرم فرمایا, الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نماز پنجگانہ کا پابند پہلے سے ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دھیرے دھیرے دینی دلچسپی بڑھتی چلی گئی. جی جی جی. جب میں اسکول کمپلیٹ کر کے جب میں 10th میں تھا, جی جی, تو 10th میں بھی جب میں نمازوں کے لیے جاتا جی جی, اور عربی پڑھنے جاتا تو میرے والد صاحب بہت ناراض ہوتے تھے. جی جی. اور والد صاحب کہتے تھے کہ اس بار 10th ہے, بورڈ کا ایگزام ہے, جی جی, یہ نماز وغیرہ کے چکر میں اگر فیل ہو گیا تو میں گھر سے دھکا مار کے نکال دوں گا.
اللہ اکبر. ہاں میرے والد صاحب یوں کہتے تھے, یعنی ان کا اتنا زیادہ دینی رجحان نہیں تھا, اگرچہ مسجد کے وہ ذمہ دار تھے جی جی, لیکن وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے جی جی جی, اور ایک طرف اپنی رسپانسبلٹی دیکھ رہے تھے کہ بھائی بچہ فیل نہیں ہونا چاہیے, اچھے پرسنٹیج آنے چاہیے, اس کا آگے فیوچر ہے, کیریئر ہے. تو باپ ہونے کی حیثیت سے وہ فکر مند تھے جی جی جی, اور ان کو وہ ماحول نہیں ملا تھا جو ماحول مجھے ملا تھا. جی جی بالکل بالکل جی جی. لیکن والدہ کا رجحان یہ پوری طرح سے تھا, نہیں تم نماز پڑھو گے, عربی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اچھے نمبر سے پاس کر دے گا. تو وہ والدہ کی طرف سے ایک پش اپ ملتا رہا. تو میں جاتا آتا رہا, اور پھر جب اسکول کی پڑھائی مکمل ہو گئی اور اس کے بعد پھر میں کالج گیا. جی جی جی, تو کالج میرا چرچ گیٹ میں تھا. ماشاء اللہ. جی جی, تو چرچ گیٹ میں کالج ہونے کی وجہ سے ایک دو دوست مجھے مل گئے محمد علی روڈ کے. جی جی جی, تو اس میں دوستی بھی دیکھیے آپ کی فطرت جیسی ہوتی ہے, آپ کا جیسا نیچر ہوتا ہے ویسے لوگوں کی طرف آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. تو چونکہ میں پہلے سے نماز پنجگانہ کا پابند بن چکا تھا. جی جی ماشاء اللہ. تو وہاں بھی اٹریکٹ انہیں کے ساتھ ہوا جو دیندار تھے, جن کے اندر دین کی بات تھی, جو اچھی طبیعت کے مالک تھے. جی جی. تو اس میں میرے ایک دوست جن کا نام رفیق حسین ہے, جی جی, ہم ان کو حسین کہتے تھے, نام رفیق حسین ہے. جی جی, وہ میرا سب سے قریبی دوست کل بھی تھے, آج بھی ہے. حالانکہ اب ان کی بھی ذمہ داریاں بڑھ گئی, میری بھی, تو اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے, پورے سال بھر بات نہیں ہو پاتی ہے, لیکن پھر بھی میں ان کو اچھا اپنا دوست مانتا ہوں. وہ ابھی بھی بمبئی میں ہے جی, وہ میرا روڈ میں رہتے ہیں, تو ان کو بھی میں اچھا دوست ہی مانتا ہوں اپنا. جی جی جی. تو ان کے ساتھ کالج ہماری 4:30-5 بجے چھوٹ جاتی تھی. بالکل بالکل. میں رہتا مہم تھا, جی جی, وہ رہتے تھے محمد علی روڈ پر. جی جی. تو میں ان کے ساتھ آ جاتا, اور اس کے بعد پھر ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے اسماعیل ابی مسجد میں. ماشاء اللہ. اس وقت میں تحریک کے بارے میں یا حضرت کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں جانتا تھا. جی جی جی. اور پھر ہم عصر کی نماز پڑھتے, پھر ٹائم پاس کرتے, پھر مغرب کی نماز پڑھتے, جی جی, پھر بس اسٹاپ پر بیٹھ کر باتیں کرتے آپس میں, پھر عشاء کی نماز پڑھتے. جی جی. اور یہ اتنا وقت وہاں دینے کا اصل مقصد یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں مرکز اسماعیل ابی مسجد کے جو خطیب و امام صاحب ہیں قاری ظہیر الدین خان صاحب, جی جی, وہ تفسیر بیان کرتے تھے. ماشاء اللہ. تو اس تفسیر کو ہم اٹینڈ کرتے تھے. جی جی, بہت مشہور ہیں ان کی تفسیر. جی جی. تو صرف تفسیر کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہم روزانہ وہاں آ جاتے تھے کالج کے بعد. جی جی. اور اس کے بعد میں بیٹھ کر ان کی تفسیر سنتے تھے. جی جی. اس وقت آڈیو کیسٹ کا دور تھا. جی بالکل. سونی کے کیسٹ آتے تھے. جی جی. 90 منٹس کے. جی جی جی. تو اسپیکر لائن جو وہاں چلتی ہے کئی سالوں سے, جی جی, اس میں ان کی تفسیر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی تھی. جی جی. اور جن کو بعد میں چاہیے وہ آڈیو کیسٹ خریدتے تھے. جی جی. تو ایک دن آڈیو کیسٹ میں خریدتا تھا. جی جی. اور ایک دن میرا دوست خریدتا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پھر کاپی کر کے وہ دونوں ہم رکھ لیتے تھے. جی جی جی. تو دھیرے دھیرے ایسے دل کے اندر جو ہے دین کو سیکھنے کی دلچسپی بڑھتی چلی گئی. سبحان اللہ سبحان. اور قاری ظہیر الدین خان صاحب نے ایک دن تفسیر میں یہ کہا جی کہ جب آپ کے دل میں دین کو سیکھنے کی دلچسپی بڑھنے لگے, جی جی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. تو دین کی سمجھ سے مراد یہی ہے کہ آپ کے دل میں دین کو سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا, شوق پیدا ہو جائے گا. بے شک. جی. تو ہوتا یہ تھا کہ ہم جو سوچ رہے ہوتے تھے تفسیر میں وہ سنتے تھے. جی جی جی, ماشاء اللہ. جو ہماری لائف میں چل رہا ہوتا تھا وہ ہم تفسیر میں سنتے تھے. سبحان اللہ. تو ایسا لگتا تھا کہ یار یہاں آ کر تو سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں. جی جی, ہمارے دل کی بات سامنے آ رہی. جی جی. تو 3 سال پابندی کے ساتھ ہم نے اس کو اٹینڈ کیا, اس درس کو, تفسیر قرآن کو, تفسیر قرآن کو. تو رجحان کافی بڑھتا چلا گیا. جی جی. اس وقت چونکہ میں اردو میڈیم سے نہیں تھا تو میں ہندی اچھے سے پڑھ لیتا تھا. جی جی جی. تو ہندی میں ایک چھوٹی سی کتاب میں نے لی, انوار شریعت. ماشاء اللہ. اور جب میں نے اس کو پڑھا تو اس میں مسائل تھے بہت سارے. جی. تو جب مسائل کو پڑھا تو اور دلچسپی بڑھتی گئی. جی جی جی. اس کتاب کو مکمل کیا, پھر قانون شریعت خرید لیا. سبحان اللہ سبحان. اور اس کو پڑھتا رہا. جی جی جی. اور تب تک بہار شریعت ہندی میں نہیں آئی تھی. جی جی. تو بہار شریعت پڑھنا تو تھا لیکن لے نہیں سکتے تھے کیونکہ اردو نہیں پڑھ سکتے تھے. تو ہندی میں جو بھی کتابیں ملتی تھی وہ لے لیتا تھا میں. اور کالج کی پڑھائی کے بعد جتنا بھی وقت ملتا گھر میں بیٹھ کر وہ کتاب ہی پڑھتا تھا. جی جی. یعنی ہم ایسے ماحول میں پلے بڑے, ایسے علاقے میں, ماہم کا علاقہ جو لیبر کیمپ کہلاتا ہے. لیبر کیمپ کہلاتا ہے. لیکن والد و والدہ کی تربیت اور ان کی محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان, ہم نے کبھی گوٹی نہیں کھیلی, ہم نے کبھی پتنگ نہیں اڑایا. جی جی جی. یعنی ساری چیزیں ہم نہیں کرتے جو لوگ کر رہے تھے ہمارے آس پاس. جی جی. ہم ان ساری چیزوں سے بچے رہے صرف والد و والدہ کی وجہ سے, جی جی, ان کی تربیت کی وجہ سے. جی جی جی. تو دینی رجحان بڑھتا چلا گیا. تو میں وہ کتابیں پڑھتا رہا, ایک ختم ہو گئی تو دوسری پڑھنے لگا, وہ ختم ہو گئی تو تیسری پڑھنے لگا, الحمدللہ. اور سیٹرڈے سنڈے وہ مسائل بیان کرتے تھے. جی جی جی. تو اتفاق ایسا ہوا کہ سیٹرڈے کو انہوں نے
اپنا سیشن مکمل کیا، جی اور مکمل کرنے کے بعد قاری ظہیر خان صاحب نے کہا آج سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوگا، جی 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 اور اجتماع میں بھی تھوڑی دیر تشریف رکھیں، جی اور آج آپ بیان سنیں گے مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان اعظمی صاحب کا، سبحان اللہ، جو لندن سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جی جی تو سبحان اب اللہ، چونکہ ہم نوجوان تھے، جی کالج اسٹوڈنٹ تھے، جی جی تو لندن جو ہے نا، وہ ایک اٹریکشن تھا، ہاں کہ کون آیا ہے، جی جی کون ہے، ذرا جی بیٹھ جی کے سنتے ہیں۔ جی 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 تو ہم نے علامہ کا بیان سنا، جی جی تو علامہ کا بیان سنا تو ہم کو لگا کہ یار مطلب ہم تو صرف ایک ہی شخص کو فالو کر رہے تھے، جی جی لیکن ان کے بیان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جی ہم کو۔ جی 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 پھر علامہ وہاں سے بیان کر کے پھر چلے گئے مینارہ مسجد میں حضرت کا بیان تھا۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ پھر ہر سیٹرڈے جی تفسیر کے بعد ہم اس میں بیٹھ جاتے تھے جی جی اجتماع میں۔ اچھا ماشاء اللہ، اس وقت ہمارے عارف پٹیل صاحب جو اس وقت لندن میں ہیں، جی 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 ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یار یہ لوگ پابندی سے آتے ہیں، ان کو تحریک سے جوڑنا چاہیے، ان کو مبلغ بنانا چاہیے۔ تو آخر میں ملاقات کرتے تھے، دعا سلام کرتے تھے، خیر خیریت پوچھتے تھے، اس طرح سے وہ قریب آنے کی کوشش کرتے تھے، ماشاء اللہ ماشاء جیسا کہ ہر مبلغ کو چاہیے اللہ، کرنا۔ چاہیے کرنا چاہیے تھا۔ تو دھیرے دھیرے اس طرح سے دین سے دلچسپی بڑھتی گئی، اور پھر تحریک سے جڑتا رہا، میں جڑتا رہا۔ ایک آدمی جب تحریک سے وابستہ نہیں ہوتا، دور ہوتا ہے، جیسے میں خود تحریک میں نہیں تھا، جی جی تو جی میں مبلغین کا امامہ دیکھتا تھا، ان کے کپڑے دیکھتا تھا، ان کی داڑھی دیکھتا تھا، ان کا سبحان چلنا دیکھتا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھتا دیکھتا تھا، جی 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 تو دور رہ کر مجھے یہ ساری چیزیں اٹریکٹ کرتی تھی، سبحان اور اللہ، لگتا تھا یہ کچھ الگ لوگ ہیں یار، یہ جی ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہیں، جی 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 یہ نیک لوگ ہیں، یہ بہت جی۔ اچھے لوگ ہیں۔ جو بمبئی کا ماحول ہی ایسا تھا کہ جی۔ وہ ایک آدمی ہاں۔ اگر نیکی کی طرف ہے تو وہاں کھینچا چلا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میں کالج اسٹوڈنٹ تھا، تو کالج میں میرے ساتھ بہت سارے لڑکے ایسے تھے، مسلمان تھے، جی جی ڈانڈیا کھیلتے تھے، ماشاء اللہ، مسلمان تھے، 31 نائٹ مناتے تھے، اللہ اکبر، مسلمان تھے، شراب پیتے تھے۔ ماشاء اللہ، اچھا، میرا گھر جہاں تھا وہاں کا ماحول میں نے بتا دیا، جی 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 جو آس پاس میرے ساتھ کالج میں تھے ان کا ماحول میں نے آپ کو بتا دیا۔ جی 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 تو ایسے میں مجھے تحریک نظر آئی، مبلغین نظر آئے، جی تو یہ ایکسٹرا آرڈنری لوگ، نیک لوگ ہیں، جی جی یعنی جو میں نے کتابوں میں پڑھا نا، یہ وہ لوگ وہ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے ہاں، آپ کو۔ یہ جی جی ایثار، قربانی، جذبہ، نیکی، جی جی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جی جماعت ہے۔ جی 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 تو بہت اچھا لگتا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جیسے ہمارے خالد بھائی ہیں، جی جی خالد رضوی صاحب، جن کو بہار شریعت کہتے ہیں لوگ محبت سے، میرا روڈ والے، جی 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 تو جی خالد بھائی ایسے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ اگر 15 منٹ 20 منٹ بھی بات چیت کر لیں جی تو بنا متاثر کیے وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں چھوڑ سکتے، ہاں، جی ایک جی مبلغ میں جو ہونا چاہیے، جی جی اخلاق، زبان، محبت، محبت، نرمی، نرمی، سیرت، وہ جی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جی 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 لوگ جس کی توقع کرتے ہیں آپ سے، وہ وہاں میسر تھی آپ کو۔ ہاں، جی جی میں ان کی طرح بننے کی کوشش کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تب جا کر صحیح معنوں میں ایک دائی یا ایک مبلغ بن سکتا ہوں۔ ایک آئیڈیل آپ کو مل گیا۔ جی، جی جی آئیڈیل بھی۔ جی جی ماشاء اللہ تو ماشاء اس اللہ، طرح سے الحمدللہ تحریک سے وابستہ ہو گیا۔ جسے کہا جاتا ہے کہ ماں بچے کی پہلی جی تربیت گاہ ہے، جی، اگر والدین بچوں پہ فوکس کریں بے شک۔ اور ان کو نیک اور صالح بنائیں تو وہ عصری علم سے بھی آراستہ ہو سکتے ہیں اور دینی ماحول سے بھی وہ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ علم جی، حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ قبر کے گوشت تو ماں کا ایک بہت اہم رول اہم ہوتا رول ہے، ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا ہے، جی جی کہیں پر فیملی والے سپورٹیو ہوتے ہیں، جی کہیں جی پر نہیں ہوتے ہیں، جی 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 اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، جی 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 صرف قصور گھر والوں کا ہی نہیں ہوتا ہے، جی 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 قصور آپ کا بھی ہوتا ہے۔ جی 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 آپ مبلغ نہیں تھے، جی جی اب آپ مبلغ بن چکے ہیں، جی 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 تو آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ صرف ظاہری کہ باطنی بھی کچھ تبدیلی آئی باطنی ہے؟ بھی تبدیلی آنی چاہیے، آپ بالکل۔ مبلغ نہیں تھے، آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، جی جی آپ جی مبلغ بن گئے، پھر بھی فجر میں آپ سوتے رہتے ہیں۔ جی جی آپ مبلغ نہیں تھے تو تڑاک کر کے بات کرتے تھے، آپ مبلغ بن گئے ہیں تو بھی اسی زبان سے بات کرتے ہیں۔ غیر مناسب، آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ماں کے بنائے کھانے میں نکتہ چینی کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور مبلغ بننے کے بعد بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں، تو گھر والے سپورٹ کیوں کریں گے آپ کو؟ جی 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 آپ کے اندر ظاہری تبدیلی آ گئی ہے، جی جی آپ کے امامے کو دیکھ کر، آپ کی داڑھی کو، آپ کے جبے کو دیکھ کر لوگ آپ کا احترام کرنے لگ گئے ہیں، جی جی لیکن اندر سے آپ بالکل چینج نہیں ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ، ایک بہت بڑا نوجوانوں کا جو حلقہ ہے وہ تاثر ہوتا ہے۔ اسی میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ اکثر 10ویں 11ویں کے بعد انسان کا شعور اتنا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کی اس میں قوت آتی ہے جی، کہ وہ اس کو اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے 10ویں پہنچتے تک۔ SSC کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، الحمدللہ میرا بھی اپنا معاملہ ہے، میرے جو دوست ہیں جو دین کی طرف راغب ہوئے اور دین کے کام میں لگ گئے، ماشاء اللہ اپنی وضاقتہ بھی دینی بنا لی،
تو یہ الحمدللہ ان باتوں سے جو بیانات ہوتے ہیں ہمارے مقررین کے، ہمارے مبلغین سے، تو اکثر اسی ایج کے بچے بے پناہ متاثر ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں، ایک دم ایک نیا ذہن ہوتا ہے، ایک نئی زمین ہوتی ہے، پھر وہ منسلک ہوتے ہیں تحریک سے، کسی دینی کاز سے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم کا معاملہ تھوڑا متاثر ہوتا ہے. گھر پہ بھی طعنے تشنے ملتے ہیں کہ یہی تو مولانا گیری میں رہے گا، معاذ اللہ، تو تیرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، تیرا مستقبل کیسے ہوگا، اور تو تعلیم اسی میں لگا رہے گا تو تعلیم تیری مکمل نہیں ہوگی. تو اس طرح کے معاملات اکثر نوجوانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تعلیم چھوڑ دیتا ہے. تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ تحریک کا ویسا ماحول نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا واقعی میں بچوں کا مستقبل متاثر ہوتا ہے؟ بچے جو ہے اپنے معاش کو بھول جاتے ہیں، اپنے کیریئر کو بھول جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کچھ اور الگ رزلٹ ہے؟ ذرا اس تعلق سے آپ بتائیں کہ نوجوانوں کا مستقبل سنور جاتا ہے دینی اعتبار سے، پھر معاشی اعتبار سے ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہوگی، تو تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں اس حوالے سے. دیکھیے، اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے یا کالج اسٹوڈنٹ ہے، یا کوئی جاب وغیرہ تلاش کر رہا ہے، اور ایسے میں اس کو تحریک سنی دعوت اسلامی کا ماحول ملا، اور وہ تحریک کی طرف اٹریکٹ ہوا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ نیا نیا اگر کوئی تحریک سے جڑتا ہے تو بالکل چارج ہوتا ہے. بالکل اس کے اندر ایک نیا جذبہ ہوتا ہے، ایک نیا شوق ہوتا ہے، اور وہ پوری طرح سے جو ہے تحریک کے کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے جو اسکول یا کالج میں پڑھ رہے ہیں، اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھائی میں کیسے ہیں، تو ہم ان کو سب سے پہلے تو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ تم تحریک سے جڑے رہو، ہفتہ واری اجتماع میں آؤ، مرکز پر آؤ، اور اس کے علاوہ پوری طرح سے وقت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی پڑھائی لکھائی پر کانسنٹریٹ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا کل تک جو ریزلٹ آتا تھا تحریک سے جڑنے کے بعد اس کے پرسنٹیج بڑھنے چاہیے، کم نہیں ہونے چاہیے. ہاں، اگر وہ ذرا بھی متاثر ہوا تو گھر والے تم کو کبھی بھی تحریک سے جڑنے نہیں دیں گے، اور تم کو تمہارا اس سے نقصان ہوگا. تو بہتر ہے کہ پڑھائی پر توجہ دو. تحریک میں پوری طرح سے 24/7 ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اپنے علاقے کے ہفتہ واری اجتماع میں آگے، ایک دن مرکز پر آگے، یہی کافی ہے. اب یہ ساتھی یہاں جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ چلا گیا، 3 دن کے لیے وہ لوگ جا رہے ہیں تو اس کے لیے ساتھ چلا گیا. یہاں تربیتی کیمپ لگا ہوا ہے تو 4 دن وہاں چلا گیا، پتا چلا اسکول نہیں جا رہا ہے، ایگزام قریب ہے، تیاری نہیں کر رہا ہے. تو ہم بچوں کو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اپنی پڑھائی لکھائی پر توجہ دو. یہ کام ہم جو کر رہے ہیں یہ تو زندگی بھر کرنا ہے. بالکل، اور ابھی تم جو کرو یہ ٹائم بینگ کے لیے ہے. اس کو کمپلیٹ کر لو، اس کے بعد آ جاؤ، اور پھر زندگی بھر انشاءاللہ ساتھ مل کے دین کا کام کریں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ جو بچے ان مشوروں کو قبول کرتے ہیں اور اس اعتبار سے پلاننگ کرتے ہیں اور ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے. بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑنے کے بعد بچے جو ہے وہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر چیز پر، کام پر بھی، گھر والوں کی رسپانسبلٹی پر بھی، پڑھائی لکھائی پر بھی، اجتماعات پر بھی. تو جب فوکس ہو جاتے ہیں کسی چیز پر تو اس کا زیادہ بہتر رزلٹ آتا ہے. الحمدللہ ہمارے جو اسکول ہیں یا جو تحریک کے ساتھی اب تک پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں، الحمدللہ ان کے سب کے ریزلٹس اچھے ہی آتے ہیں. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے. جہاں تک جاب وغیرہ کی بات ہے یا معاشی حالات کی بات ہے، تو ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جن کے ساتھ اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ وہ پہلے سے اسی کنڈیشن کے ہوتے ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی ہنر نہیں آتا ان کو، اور وہ تحریک سے جڑ گئے. اب تحریک سے جڑنے کے بعد بھی حالات ویسے ہی ہوتے ہیں، تو اب وہ سارا بلیم کیا جاتا ہے تحریک پر کہ بھائی یہ اجتماع میں لگا رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے، یہ کام دھندا نہیں کر پا رہا ہے، کمائے گا دھمائے گا نہیں تو کیسے چلے گا. حالانکہ اس چیز کا تحریک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تحریک سنی دعوت اسلامی نے یا اس کے ذمہ داران نے کبھی بھی پڑھائی لکھائی سے تو روکا نہیں ہے، کسی کو جاب کرنے سے تو روکا نہیں ہے. بلکہ الحمدللہ آپ دیکھیں گے تو تحریک سنی دعوت اسلامی سے اچھا خاصا پڑھا لکھا طبقہ جڑا ہوا ہے الحمدللہ. جیسے سنی دعوت اسلامی کے انڈر میں جو ٹیم امید چلتی ہے، اس میں لوگوں نے MBA کیا ہوا ہے، لوگ CA ہیں،
لوگ ڈاکٹر ہیں, لوگ انجینئر ہیں, ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں. جی جی بالکل. تو اگر تحریک سے جڑنے کے بعد ان کے کیریئر پر, ان کے جاب پر, ان کے معاشی حالات پر, ان کی فیملی لائف پر, ان کے ایجوکیشن پر اس کا اثر ہوتا تو لوگ کیوں جڑتے؟ جی جی انہیں تو لگ رہا ہے کہ بھائی ہم جو کر رہے تھے تحریک سے جڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور برکت عطا کی ہے. ہمیں کل تک کوئی جانتا نہیں تھا, ہم اپنے فیلڈ سے پچھلے 10 سال سے جڑے ہیں. جی جی لیکن ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا. تحریک سے جڑنے کے بعد لوگوں نے ہم کو جاننا شروع کر دیا اور اللہ نے اور برکت عطا کی ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو الحمدللہ میں نے خود دیکھا ہے کہ تحریک سے وابستگی کے بعد اللہ نے برکت ہی عطا کی ہے. تحریک سے وابستگی کے بعد اللہ نے عزت ہی عطا کی ہے, اللہ نے کامیابی ہی عطا کی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تحریک سے جڑنے کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا یا تحریک کے جڑنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا. میں ابھی تو میں نے جاب چھوڑ دیا ہے, لیکن میں جاب کرتا تھا اور شروع سے جاب ہی کر رہا تھا. سبحان اللہ. جی جی. اور الحمدللہ روزانہ بیانات بھی ہوتے ہیں. جی جی جی. اور روزانہ آفس میں کام بھی ہوتا ہے. جی جی جی. لیکن میں نے اجتماعات کو جاب کی وجہ سے کبھی متاثر ہونے نہیں دیا, یا اپنے کام کو اجتماع کی وجہ سے کبھی متاثر ہونے نہیں دیا. میرے جو باس تھے وہ اور میرے جو ساتھ کلیگ تھے جی جی وہ سب کے سب نان مسلم ہیں. جی جی جی. باس سے لے کر سارا سٹاف, اللہ ٹھیک ہے, سارے نان مسلم ہیں. جی جی جی. اور میں ان کی موجودگی میں, یعنی کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے جس کی ڈیڈ لائن ہے, جی جی جی, کلائنٹ بھی آ کر بیٹھا ہوا ہے, جی باس بھی ساتھ میں ہے, جی جی, لیکن نماز کا وقت ہو گیا میرے, تو میں چلا جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. جی جی. ٹھیک ہے. باس نے کئی بار مجھ سے کہا کہ تم 5 بار نماز پڑھتے ہو, جی تم 5 بار نہیں تم 10 بار پڑھو, جی جی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, جی جی, جہاں تک کہ میرے کام پر اس کا ایفیکٹ نہیں ہے. جی جی. اگر تمہاری نماز کی وجہ سے میرے کام پر ایفیکٹ ہوگا, جی, کام متاثر ہوگا, تو پھر میں تم کو روکوں گا. جی جی. اور اگر میرے کام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو پھر میں تم کیوں روکوں, مجھے کیا پرابلم ہے. جی جی جی. میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں. جی جی جی. تمہارے یہاں الگ رول ہے, تم وہ حساب سے کرتے ہو, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جی جی. تو تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد اللہ عزت ہی دیتا ہے, اللہ برکت ہی عطا فرماتا ہے. جی جی. الحمدللہ ایک مثال میں بھی ہوں اسی تعلق سے, کیونکہ میں بھی جب شروع زمانے میں تحریک سے وابستہ رہا تو میری تعلیم منقطع ہو چکی تھی. تو حضور مفکر اسلام کا پہلا خطاب میں نے سنا تھا, پیغام اعظمی, جشن 7 سالہ. جی. تو جشن 7 سالہ کے بعد میرے اندر بھی جیسے ایک جوش اور امنگ پیدا ہو گئی. الحمدللہ میں نے اس کے بعد گریجویشن کیا اور الحمدللہ آج ڈبل MA ہوں, اور الحمدللہ ایک اچھا ٹیچر, BEd بھی کیا میں نے, بیچلر آف ایجوکیشن, اور MA میں نے ایک لینگویج سے کیا ہے, اور MA ان ایجوکیشن سے بھی MA کیا. تو یہ تحریک کی برکت ہے الحمدللہ, کہ میں بھی خود یعنی بطور تحدیث نعمت کہہ رہا ہوں یہ, کہ لوگ جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دین سے آدمی جڑتا ہے تو وہ دنیا کا نہیں رہتا, معاذ اللہ. تو یہ غلط فہمی ہے, اس کے اپنے حالات, اس کی اپنی ذہنی کیفیت کی وجہ سے وہ خسارے کا شکار ہوتا ہے. ورنہ دین کی تعلیم ایسی ہے کہ انسان کو تنزل ہی نہیں, عروج ہی عطا کرتی ہے. الحمدللہ آپ بھی اس کی کامل مثال ہے, اور میں بھی ایک ادنا سا ایک چھوٹی سی مثال کہہ لیجیے کہ میں نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی. اور ایک چیز ہے کہ اس زمانے میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو, جیسے قاری رضوان صاحب سے بہت متاثر تھا, تو میں سوچا کرتا تھا کہ میں انشاءاللہ ان کے اسکول میں جا کے پڑھاؤں گا. اور وہ مقبولیت کا وقت تھا الحمدللہ. میں نے رضوان سر کے اسکول میں جو ہے 4 سال پڑھایا ہے, تدریسی خدمات انجام دی ابھی تھانہ کارپوریشن میں. تو میری بھی تعلیم مربوط ہو گئی تھی, اور میرا جو خاندانی پس منظر ہے اس میں بھی کوئی اتنا کوالیفائی نہیں ہے. جی جی. یہ ایک خاکسار ہے کہ تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں ناظرین کے لیے کہ یہ تحریک کی برکت ہے کہ میں لاس میں تھا اور میں فائدے میں آ گیا, میری زندگی بھی سنور گئی. اور مجھ سے کئی لوگ ماشاءاللہ, ان کی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ایجوکیشن میرے کہنے سے اپڈیٹ ہوا الحمدللہ. تو یہ تحریک کی برکت ہے, ایک دینی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ. تو اب تحریک کی بات کر رہے ہیں. سنی راوت اسلامی ایک عالمی تحریک ہے, لاکھوں افراد پر مشتمل ہے. اس کا طریقہ کار ایک منفرد انداز ہے, ایک الگ انداز ہے, بڑا مؤثر ہے, ایک بہت بڑے حلقے کو متاثر کیا اس طریقے کار نے, اور آپ الحمدللہ اس کے ایک اہم رکن بھی ہے. تو یہ جیسے کام بڑھتے جا رہا ہے ماشاءاللہ, بہت سارے افراد اس سے وابستہ ہو رہے, کیونکہ ہر زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں, آنے والے زمانے کے تقاضے بدل رہے ہیں. زمانہ جدید ٹیکنالوجی سے
ہم آہنگ ہو رہا ہے لوگ, اور ایجوکیشن کا ریشو بھی بڑھ گیا ماشاءاللہ, تعلیم یافتہ لوگ ہو رہے ہیں. تو اب تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تحریک لاہ عمل کیا ہوگا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ نوجوانوں کی زندگیاں سنورے. تو اس تعلق سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ اور چلنا چاہیے؟ ہماری تو دعا ہے کہ قیامت تک چلے, تاکہ اس سے بہت ملک کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ ایک اچھے شہری آپ تیار کر رہے ہیں. تو یہ مؤثر کام چلتا رہے, اس کے لیے فیوچر کے لیے کیا پلان ہے آپ کی تحریک کے پاس؟ دیکھیں, تحریک سنی دعوت اسلامی جب وجود میں آئی تو اس وقت جب کام کا آغاز ہوا تو طریقہ کار کچھ الگ تھا. لیکن وقت کے ساتھ, جیسے آپ نے کہا کہ ہر وقت کے اپنے الگ تقاضے ہوتے ہیں, دنیا بہت اپ گریڈ ہو گئی ہے, نئی نئی ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں, تو ایسی صورت میں وقتاً فوقتاً ہم تحریک کو بھی اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. آپ ٹیچنگ فیلڈ سے ہیں, جو بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, جو کارپوریٹ سے جڑے ہوئے ہیں, جو انٹرٹینمنٹ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, جو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سے تعلق رکھتے ہیں, آئی ٹی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ نئی نئی مشینریز, نئے نئے سافٹ ویئر, نئی نئی ٹیکنالوجیز آتی جا رہی ہیں. آپ لوگوں کو خود بھی ٹریننگ دی جاتی ہے ہر 6-8 مہینے میں, سال 2 سال میں. بینکنگ سیکٹر سے جو لوگ جڑے ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے, کارپوریٹس والوں کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. تو اسی طرح سے تحریک سنی دعوت اسلامی سے جو لوگ بھی وابستہ ہیں, خاص طور پر ذمہ داران جو اپنے اپنے علاقے کی نگران وغیرہ ہیں, ہم ٹائم ٹو ٹائم ان سب کو بھی اپ گریڈ کرتے ہیں. ان کی بھی تربیتی نشست ہوتی رہتی ہے, ان کی بھی میٹنگز کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور ہم نے بھی تحریک کو پچھلے 30 سال اور اب میں کافی اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے شروع سے امیر سنی دعوت اسلامی ہی پوری تحریک کو سنبھال رہے تھے, اور ان کے ساتھ کافی لوگ جڑے ہوئے تھے, جیسے ہمارے عثمان بھائی ہیں, عرفان بھائی نمک والا ہیں, ہمارے پرانے ساتھی. اب اس کے بعد میں مجلس شورا بنائی گئی. مجلس شورا کافی سالوں تک کام کرتی رہی حضرت کے انڈر میں رہ کر. اب مجلس شورا کے انڈر میں ایک مجلس انصار کی ٹیم بنائی گئی, جس میں 16 افراد ہیں. اب اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہماری ٹیمز ہے, زونل نگراں کی ٹیم ہے, علاقائی نگراں کی ٹیم ہے, ہمارے الگ الگ شعبے ہیں. تو ہم دھیرے دھیرے ساری چیزوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, اور وقتاً فوقتاً ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہے, تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے. اور جو بھی سامنے مسائل ہوں ان مسائل کو سامنے رکھ کر رائے مشورہ کرتے ہیں, اور لاہ عمل اسی اعتبار سے تیار کیا جاتا ہے. اور پہلے جیسا کہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے کام کا آغاز ہوا تو ہم صرف ماسس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, عام عوام کے ساتھ. لیکن اب دھیرے دھیرے ہم ایجوکیٹڈ لوگوں تک بھی پہنچ رہے ہیں. جو کریم سوسائٹی, کریم سوسائٹی, جو پڑھا لکھا طبقہ جو ہے. اور یہ ابھی 1-2 سال کی بات نہیں ہے, بلکہ کافی سالوں سے آپ دیکھیں گے خود تو پڑھا لکھا طبقہ جو ہے تحریک سنی دعوت اسلامی کے ساتھ تیزی کے ساتھ جوڑ رہا ہے الحمدللہ. اور لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں یہ بہت ہی بہترین تحریک ہے. اور اس تحریک سے وابستہ ہو کر ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. اور یہ تحریک عمل کی بھی بات کرتی ہے اور عقیدے کی بھی بات کرتی ہے. ماشاءاللہ. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ جڑ رہے ہیں, مربوط ہو. اور بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ وہ پڑھا لکھا طبقہ جو کہ باطل عقائد والوں کے ساتھ ان سے متاثر ہو کر کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر ان کے ساتھ جڑ گیا تھا, کافی تعداد میں پورے ہندوستان میں الحمدللہ کافی ایسے لوگ بھی ان باطل عقائد والوں سے بچا کر وہاں سے نکل کر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ پلان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یا جو میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا, تو بہت سارے پلانس ہیں جو ہم جو ہے بولنے میں کم اور دکھانے میں عمل کرنے میں زیادہ بلیو کرتے ہیں. پریکٹیکلی انشاءاللہ اس کو لانچ کریں گے, لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور وہ نظر بھی آ رہا ہے الحمدللہ. ایک جیسے کانوینٹ ٹائپ کے اسکول کا ایک سلسلہ شروع کیے ہیں, یہ بھی ایک بہت ہے. اور پھر نجمی علماء کا بھی ایک گلدستہ, ایک باغ سج گیا ماشاءاللہ. نجمی علماء کی ایک بڑی ٹیم ہے. مکاتب کا اسلامیات کے نام سے پورا جال پھیلایا جا رہا ہے. یہ نہیں تھا پہلے, مکتب چلتے تھے, یعنی اب مبلغین بھی جو ہے درس نظامی سے
جی الحمدللہ فارغ ہونے والے مبلغین ہیں. جناب ایسے مبلغ ہیں جو مفتی ہے. جی الحمدللہ. پہلے جیسے ہم ہوتے تھے کہ اردو العالم، اردو سے عالم بننے والے تھے، اب عربی اردو اور تمام فقہی مسائل سے لیس SDI کے مبلغین جو ہے آج کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ہمارے مدارس، ہمارے مدارس کے فارغین کئی علماء ایسے ہیں، کئی مفتی کرام ایسے ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں میں الحمدللہ امامت بھی کر رہے ہیں، تحریک سنی دعوت اسلامی کا کام بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان. UK میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ. UK ہے، موریشس ہے، افریقہ ہے، جی جی امریکہ ہے. جی 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 ماشاء اللہ. یعنی عالمی تحریک کا جو ایک اٹریکشن ہوتا ہے وہ الحمدللہ مکمل تو نہیں کہیں گے، وہ اور پھیلتا جا رہا ہے، اور لوگ افراد جو ہے اس لیے جڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں لائی ہیں اور لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کی. ایک بڑی خوش آئین پیش رفت ہیں، اور انشاءاللہ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ عقیدے کی بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت، اور اہل سنت والجماعت کی ترجمانی یہ تحریک ہے، جس سے جیسے آج ایک بہت بڑا سیلاب ہے بد مذہبوں کا، اور یہ جدید ٹیکنالوجی میں آج کل جو یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے مقررین ہیں جو بہت سارے غلط عقائد اور بہت ساری عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں، تو اس فیلڈ میں بھی الحمدللہ آپ لوگ آگے نظر آ رہے ہیں، اس میں بھی کام کرتے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی آپ جیسے آپ کا ایک منفرد مقرر ہیں، آپ کا ایک بہت پیارا انداز ہے تقریر کرنے کا، اور ایک کامیاب مقرر ہیں آپ الحمدللہ، اور بہت سارے نوجوان آپ کے ملفوظات کو سن کے اپنی زندگی میں تبدیلی لا رہے ہیں. تو یہ مؤثر تقریر، اس کے لیے جیسے آپ کس طرح کی تیاری کرتے ہیں تاکہ ناظرین میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے نوجوان مقررین جو نئے نئے مقررین ہیں آپ کی نقل کرتے ہیں، آپ کے طریقے سے بولنے کا انداز اپناتے ہیں، تو ایک یعنی بہت سارے لوگوں کی توجہ آپ کے پاس ہے، آپ کی تقریر پہ، آپ کے انداز پہ، آپ کے بیان سے، جو متاثر کن ہے. تو یہ جو اتنا پیارا رزلٹ آ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کیسی تیاری کرتے ہیں کہ ایک متاثر کن خطاب آپ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں، مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ایک اچھا مقرر بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو میں ہر کسی کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اچھا بولنے والا بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اچھا سننے والا بننا پڑے گا. جی جی جی. میں نے بھی کئی سالوں سنا ہے، کئی سالوں تک سنا ہے، گھنٹوں سنا ہے ماشاءاللہ. جیسے میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں کہ مفکر اسلام کے بیانات جب میں نے سننے شروع کیے، جی جی تو اس وقت میرا اردو سے تعلق نہیں تھا، اردو بیک گراؤنڈ نہیں تھا. جی جی جی. تو علامہ کے بیانات جب آڈیو کیسٹ سے میں سنتا تھا، پورا بیان میں نے سن لیا، بیان بہت اچھا لگا، بہت کچھ سمجھ میں آیا. جی. اور اس کے بعد پھر وہ بیان میں دوبارہ سنتا تھا. جی جی. تو دوبارہ جب سنتا تھا تو اس میں کئی چیزیں ایسی سمجھ میں آتی تھی جو پہلے بیان میں سمجھ میں نہیں آئی تھی. جی جی جی. پھر میں اس کو تیسری بار سنتا تھا. جی. یعنی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں علامہ کے ایک ہی بیان کو اگر 10 بار سنتا ہوں جی 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 تو بور نہیں ہوتا ہوں. جی. 10 بار مجھے کچھ نئی بات سیکھنے کو ملتی. جی جی. اور کوئی نیا نقطہ، کوئی نیا پہلو، کوئی ایسی چیز جو میں اب تک نہیں سمجھ سکا، اب مجھے سمجھ میں آ گئی. جی جی. تو میں سنتا رہا، کنٹینیو سنتا رہا. میں علامہ کو سنتا رہا، میں رئیس المفسرین قاری زہیر الدین خان صاحب کو سنتا رہا. جی 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 جی. اسی کے ساتھ امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم کو ہمیشہ سنتا رہا، آج بھی سنتا ہوں. جی جی. یعنی اگر میں امیر سنی دعوت اسلامی کی بات کروں یا مفکر اسلام کی بات کروں تو میں اگر 30 سال سے ان کو سن رہا ہوں جی تو 30 سال سے مسلسل سننے کے بعد بھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یار بس اب کسی اور کو سنتے ہیں. ایسا کبھی لگا نہیں آپ؟ نہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مطلب یہ باتیں ریپیٹ ہی تو ہیں. یہ بات تو میں ان کے پچھلے 5 بیان میں سن چکا ہوں. بالکل نہیں. جی. اگر ٹائٹل نیا ہوتا ہے، جی جی، ٹاپک نیا ہوتا ہے تو مواد بھی بالکل نیا ہوتا ہے. جی جی جی. اور میں چونکہ خود کئی سالوں سے بیان کر رہا ہوں، جی جی، لیکن میں نے اگر اسی حدیث شریف کو، اسی روایت کو یا اسی حکایت کو بیان کیا ہے جی تو میرا ذہن وہاں نہیں گیا. جی جی، جو امیر سنی دعوت اسلامی نے اسی روایت، اسی حکایت یا اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں بیان کر دی ہے. جی جی جی. اور میں نے کسی سے سنا نہیں اس کے تعلق سے. جی جی جی. تو میں سنتا رہا. سب سے پہلے میں نے سننا شروع کیا. جی جی جی. کافی سالوں تک سنتا رہا. ماشاءاللہ. اس کے بعد جب میں نے بیان کرنا شروع کیا تو میرا طریقہ یہ تھا
کہ مجھے اگر نماز پر بیان کرنا ہے تو میں 5 لوگوں کے بیانات نماز پر سنتا جی اور ان 5 میں سے میں 5 6 8 10 چیزیں جمع کرتا. جی جی یعنی میری یہ کوشش تھی کہ جب میں بیان کروں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ تو امیر سنی اللہ اسلامی کا بیان کاپی ہے یا تو یہ علامہ کا بیان انہوں نے کاپی کیا. جی جی کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو فلاں کا بیان انہوں نے رٹ کر دیا. جی 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 تو میری کوشش یہ تھی کہ 5 جگہ سے میں نکالوں جی جی اور اس کے علاوہ کتاب میں بھی نمازوں کے تعلق سے جو بھی ہے وہ پڑھوں جی جی اور پھر ان کو ملا کر ایک بیان میں تیار جی کروں. جی جی تو میرا طریقہ یہ تھا کام کرنے کا. میں نے اس طرح سے تقریر کرنی شروع کی جی جی اور پھر ایک وقت کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جیسے امیر سنی دعوت اسلامی کی تقریر میں آپ کو حکایات واقعات کم ملیں گے, قرآن شریف کی آیات زیادہ ملیں گی. جی جی اور اس کا سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے امیر سنی دعوت اسلامی کے لیے کہ وہ حافظ قرآن ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب ہم تو اس لائق نہیں ہیں, تو قرآن شریف کی آیات کسی عنوان پر جی جی بار بار سنانا لوگوں کو یا پڑھنا جو ہے کوٹ کرنا یہ مشکل ہے ہمارے لیے تھوڑا جی سا. جی جی میں نے ماسز میں بیان کر کے یہ دیکھا کہ لوگ حکایات اور واقعات جب آپ بیان کرتے ہیں جی جی کہ بصرہ کی سرزمین پر ایک بزرگ رہتے تھے, جی جی ایک بار ایسا ہوا تو لوگ کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا. جیسے ماں بچے کو کہانی سناتی تجسس نا, پیدا کرتے تھے. ہاں جی ماں بچے کو کہانی سناتی تو بچہ سننے لگتا ہے, پھر کیا ہوا, پھر تو وہ اس میں کھو جاتا ہے, پھر وہ امیجن کرنے لگتا ہے, پھر ہپنوٹائز ہو جاتا ہے. جی تو میں نے اس چیز کو محسوس کیا جی جی کہ جب آپ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے بغداد شریف کی سرزمین پر, ہاں ہاں ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ وہ چلے جا رہے تھے جی تو لوگ پھر بالکل پھر توجہ کے ساتھ آپ کو سننے لگتے ہیں. جی جی تو میں نے اس چیز کو لینا شروع کیا, جی جی حکایات واقعات بزرگوں کے واقعات. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں بھی لوگوں کو سبق ملے. جی جی داد وصول کرنے کا مقصد نہیں نہیں ہوتا ہے. اس سے کچھ سبق بھی ملا ہاں لوگوں کو. جی اگر اس میں کوئی سبق نہیں ہے تو پھر اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. جی جی لوگوں کو اس میں کچھ ملنا چاہیے. جی تو میرا طریقہ یہی تھا کہ سب سے پہلے آپ اچھے سننے والے بنے جی اور اس کے بعد میں پھر آپ کنٹینٹ کو جمع کریں. جی جی پھر آپ کو کسی ٹاپک کے لیے اگر تیاری کرنی ہے تو کتابوں کا بھی مطالعہ کریں. جی جی اور پہلے تو ہم مطلب مارک کر کے نشان لگا کر کتابیں رکھ دیتا تھا جمع کر کے. جی جی آج مجھے ہفتہ واری اجتماع میں درود شریف کی فضیلت پر بولنا ہے جی جی تو میں نے مغرب سے عشاء کے بیچ میں یہ بھی پڑھ لیا اور پھر یہ کتاب میں جو مارک کیا تھا وہ بھی پڑھ لیا, پھر یہ بھی پڑھ لیا. اب تو موبائل میں نوٹ کر لیتا ہوں. جی جی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اسٹیج پر گیا بیان کرنے کے لیے جی تو میں مائک پر جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے نوٹس اپنے دیکھ لیتا ہوں ایک بار, جی جی ایک ریفریش ہو جائے ذہن میں باتیں. جی جی تو اب یہ طریقہ وقت کے ساتھ میں نے اپنایا ہے جی جی اور شروعات میں نے کہاں سے کی تھی میں نے آپ کو بتا دیا. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پر یہ بھی کمال ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھنا جی اور بر وقت اس کو بیان کرنا یہ بھی گاڈ گفٹ ہے. بہت اللہ کا مشکل شکر ہوتا ہے کہ یعنی ہر بات ذہن میں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ نے وہ بات بہت پہلے پڑھی ہوگی جی اور اس بیان کے ضمن میں اگر وہ یاد آ گئی تو بیان کر دیا, ایسا بھی ہوتا رہا ہوگا. یہ سب جو ہے نا شعبان بھائی صرف اللہ کی طرف سے. جی 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 جیسے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جی 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 آپ کا پوسٹر چھپا, آپ کو دعوت دی گئی, عنوان کچھ اور تھا. جی جی آپ جب اسٹیج پر پہنچے تو سڈنلی انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایسا ایسا مسئلہ بہت چل رہا ہے, آپ کو اس پر بولنا ہے. یا اللہ یا اللہ, تو یہ بھی ہوتا ہے آپ کبھی. مینٹلی پریپیئرڈ ہو کر رہے تھے کچھ اور, جی جی وہاں پہنچتے ہی آپ کا عنوان چینج کر دیا یا گیا. اللہ تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہی مدد فرماتا ہے بے شک بے شک بے شک. اور اللہ آپ کی لاج رکھ لیتا ہے جی 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 کہ جو عنوان آپ کو دیا جاتا ہے اس عنوان کا آپ حق ادا کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ رب العزت کا جی بے پناہ کرم اور احسان جی ہے. اور میری ایک کوشش ہوتی ہے, آپ جی اگر میرا بیان سنیں گے, جی جی بہت سارے مقررین ایسے ہیں کہ جب وہ بیان کے لیے بیٹھتے ہیں جی تو وہ عنوان کچھ اور ہو جی جی اور وہ ساری چیزیں اسی میں بول رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ بھی لے آئے وہ بھی لے آئے. یہ بھی. جیسے حقوق والدین کی گفتگو ہے اس میں نشے پر بھی بول رہے ہیں, نماز پر بھی بول رہے ہیں, اس میں زکوٰۃ کا مسئلہ بھی بتا دیا, طلاق کا مسئلہ بھی بتا دیا. جی جی وہ سب کچھ جو ذہن میں آ رہا ہے بولتے چلے جا رہے ہیں. جی جی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو عنوان ہے شروع سے آخر تک اسی پر بولا اسی پہ جائے. بولا جائے. جی اور میں آپ کو بتا دوں جیسے دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, جی 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 بہت سارے ہمارے ساتھی بھی اپنے بیانات کی تیاری یوٹیوب پر کرتے ہیں جی 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 کہ وہ کوئی بھی یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ کر لیا جی. اور وہ سن لیا اور پھر اسے- میں نے بیان کر لیا, تیاری ہو گئی, پڑھنے جی. کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے بھی اس کی کوشش کی
اور ایک وقت کے بعد میں مجھے محسوس ہو کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس کے چکر میں. جی 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 جس عنوان کی تیاری کے لیے میں نے یہ بیان ڈاؤن لوڈ کیا تھا جی جی پورا بیان ختم ہو گیا, اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوا, تذکرہ ہی نہیں ہوا. جی تو جی میرا ٹائم ویسٹ ہو گیا. ٹائم ویسٹ اگر میں 1.25 گھنٹے ان کی تقریر نہ سنتا, کتاب پڑھ لیتا, تو شاید میں کچھ بولنے کے لائق ہو بولنے جاتا. کے لائق. جی تو انہوں نے تو میرا وقت برباد کر دیا. جی جی ایسا تو میرے بھی ہوتا ساتھ کئی بار ایسا ہوا, پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ہے. جی 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 اچھا, مجھے اب اگر سننا ہی ہوتا ہے تو میں اگر سیم ٹاپک پر میں بیان کر چکا ہوں تو میں اپنا ہی بیان ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں, جی جی اسی کو سن لیتا ہوں, جی جی تو ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. تازہ ہو جاتی ہیں. اور جی. پھر وہ اور ہر بات کو جب بیان کرو جی. تو اکثر وقت ایسے ہوتا ہے کہ اس کے دوسرا پہلو, اس کا دوسرا الحمدللہ. ایک روشن پہلو آیا ہو جاتا ہے, اور وہ ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے اپنے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی کہ بھئی یہ بیان, یہ واقعہ تو ہم سن رہے ہیں, اور اس کے ضمن میں جو سبق پوشیدہ ہے یہ آج پتہ چلا. بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے. کئی جیسے مقررین بھی غوث اعظم کے والد کا سیب والا واقعہ ہے, جی 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 ہم وہ واقعہ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں, جی جی لیکن اس کے پردے میں جو موتی چھپے ہوئے ہیں جی جی وہ ہر کوئی بیان نہیں کر پاتا ہے. ہر کسی کو وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی, میں بچپن سے سنتا چلا ہوں, بقرہ عید کے موقع پر یہی بیان ہوتا ہے, جی 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 لیکن اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں چھپی ہوئی ہے. وہ آپ کو کون بتائے گا؟ جی جی وہ جو فلسفہ ہے اب ہاں وہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. وہ زیادہ ضروری ہے. صرف وہ جو واقعہ ایک ہوا ہے وہی کافی نہیں ہے, جی جی بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے کیا سمجھانا چاہتا ہے, جی 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 اور ابراہیم علیہ السلام جو قربانی جو دے رہے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے, راز ہے. جی جی کیا جذبہ ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہر کوئی نہیں بتا پاتا. ہر کوئی نہیں بتا پاتا. تو یہ چیزیں جو ہے میں نے الحمدللہ مفکر اسلام سے, امیر سنی دعوت اسلامی سے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں وہاں سے ملی وہاں سے الحمدللہ. ملی. اور جیسا کہ آپ نے کہا, ایک حدیث شریف کو اگر میں 4 بار بیان کرتا ہوں جی جی اور اس کی وضاحت کرتا ہوں تو جی جی چاروں بار کچھ نہ کچھ نئی چیزیں آ جاتی ہیں. نیا اور سبق یہ اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کی طرف سے. یہ اپنی کوئی صلاحیت نہیں, جی آپ نے پڑھا بھی نہیں, آپ نے سنا بھی نہیں ہے, پھر کہاں سے آ گیا, یہ اللہ کی طرف جی سے. جی جی جی. اب وقت کی قلت کے پیش نظر ہم یہیں رک رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.